جی السلام علیکم، میں آپ کا مہماندار مصور علی بلوچ اپنے پروگرام کراچی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں جو ہے نا وہ کراچی کی ان نامور شخصیات کو آپ کے سامنے ہم لے کے آتے ہیں جنہوں نے کسی بھی میدان میں کراچی کی خدمت کی ہے۔ تو آج کی جو شخصیت ہے وہ استادوں کی استاد شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں ان کا خود گرویدہ ہوں۔ کراچی میں پہلی مرتبہ میرے دل میں اگر کسی شخصیت کو ملنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی تو وہ یہی شخصیت ہے۔ سسپینس ابھی میں رکھوں گا، ابھی جو ہے وہ میرا کیمرہ مین بعد میں دکھائے گا۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے جو مہمان ہیں وہ پیدا ہوئے جھول ضلع سانگڑ میں۔ یہ ضلع سانگڑ کا ایک علاقہ ہے جھول، یہ 1968 میں وہاں پر پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد 7 سال کی عمر میں یہ اپنے آبائی گاؤں بلوچستان یعنی دشتیار چلے گئے، اور وہیں سے انہوں نے انٹر کیا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں کراچی آنا پڑا، اور پھر جامعہ کراچی کے شعبہ فارسی سے BA امتیازی حیثیت میں پاس کیا، اور پھر MA کیا، اور پھر اپریل 1994 میں آپ تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہوئے، اور وفاقی اردو کالج میں بحیثیت لیکچرر آپ کا تقرر ہوا۔ تقریباً 6 سال بعد 2001 میں جامعہ کراچی کے شعبہ فارسی میں آپ کا تقرر بحیثیت لیکچرر کے ہوا، اور تاحال آپ کراچی یونیورسٹی سے ہی منسلک ہیں۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا کہ اب جس شعبے میں جو ہے نا بطور یہ لیکچررشپ کے آئے تھے، وہاں کے ابھی یہ HOD ہے، یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے فارسی کے۔ تو بڑا کام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ سلامت رکھے۔ ایک بات میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا کہ بلوچی زبان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی محنت اور تگ و دو مسلسل جو ہے وہ کچھ مرد قلندر، میں ان کو مرد قلندر ہی کہوں گا، کہ وہ لگے رہے۔ ان کے اندر بہت سارے جو ہے وہ نام ہیں، لیکن جو شخصیت ہم نے جو اپنے زمانے میں دیکھی وہ سبا دشتیاری صاحب تھے، جو ایک فقیر تھے، مست قلندر تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ گاؤں جا کر بھیک مانگ کر لائبریریاں بنائی، اور پھر ان کے ساتھ ایک نوجوان جو نا ہمیشہ ہوتا تھا، اور اس کا نام تھا رمضان بامری۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر رمضان بامری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر، شکریہ آپ کا، آپ کو موقع ملا اور ہمارے پاس آنے کا، تو میں آپ کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی نشست آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ ناظرین، یہ جو میرے پاس کتاب ہے نقش ادب، یہ BS MS ریگولر اور MA اردو ادب پرائیویٹ طلبہ کے لیے ہے۔ یہ نقش ادب ایک کتاب ہے جو اردو اور فارسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ حکایات سعدی کا اردو ترجمہ ہوا ہے، اور یہ ان کی کتاب جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ان کا جو ہے نا اور بہت سارا کام ہے۔ ان کا ایک اور کام گنج گوہر، یہ لفظ گنج گوہر، ٹھیک ہے، یا گنج گوہر، یہ تو پروفیسر صاحب ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے محاورات ہیں، اس کے اندر ضرب الامثال ہے۔ اب یہ محاورے ہیں یا ضرب الامثال ہیں، یہ بھی پروفیسر صاحب بتائیں گے ہمیں۔ اور یہ جو ہے وہ بلوچی کے مطلب مشہور ضرب الامثال جو ہے اس کے اندر ساری وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر ان کا ایک اور بہت شاندار اور بہت بڑا کام تاریخ میں جو ہمیشہ جو ہے جس کو یاد رکھا جائے گا وہ ہے تاریخ بلوچستان۔ سامنے کام صاحب ظاہر ہے، تو ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے لکھی۔ اس سے پہلے تاریخ بلوچستان لکھی گئی، لیکن ان کا جو ہے حوالے، ان کا اینگل وہ ذرا تھوڑا سا مختلف تھا۔ یہ جب آپ کتاب اس کو پڑھیں گے تو وہ باقی ساری کتابیں بھول جائیں۔ ریسرچ کریزی تھوڑا سا اس کو جو ہے اگر آپ پڑھیں گے، اصل تاریخ بلوچستان جس نے پڑھنی ہے تو وہ ڈاکٹر رمضان بامری اور ڈاکٹر عبدالحمید کی جو ہے وہ یہ کتاب پڑھیں۔ پھر ان کا لینگویج پہ جو ہے نا گپ و تران جو ہے وہ ایک کتاب آ رہی ہے جس کے اندر بلوچی لینگویج کو جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، اس کی گرامر پر بحث ہو رہی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ مطلب بلوچی زبان میں مطلب کس طرح بات کرنی چاہیے،
وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. اور یہ کتاب کس میں ہوگی؟ مزے کی بات ہے بلوچی، فارسی اور انگلش میں. اچھا، بہت سارے آپ نے جو ہے نا وہ تھیسس دیکھے ہوں گے. میں نے ایسا تھیسس بالکل جو ہے نا وہ ایک نیا ہے، دا امپیکٹ آف پرشین لینگویج اینڈ لٹریچر آن کنٹمپریری بلوچستان. یعنی یہ جو بلوچستان ہے، جو موجودہ بلوچستان ہے، اس کے اوپر جو ہے نا فارسی زبان و ادب کا کتنا اثر ہے، یہ ان کا تھیسس ہے. اور بڑا جو ہے نا وہ جاندار تھیسس ہے، اور کام اور بہت زیادہ ہے لیکن وقت بہت کم ہے، وہ پھر باتوں میں سامنے آئے گا. سر ماشاء اللہ پڑھاتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، اتنا کام کیسے مینیج کیا؟ مصور صاحب دیکھیں، جب انسان کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو، میرے نقطہ نظر یہ ہے کہ جب جس بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے اس پہ توجہ دینا چاہیے. ہم اگر جب ٹیچنگ پہ آئے تو لیکچررشپ آپ نے جس طرح کہا، 94 میں اردو کالج سے منسلک رہا تو مجھے موقع ملا کہ میں فارسی اور بلوچی دونوں زبانوں میں کام کروں. تو 6 عرصے تک میں نے اردو یونیورسٹی میں پڑھایا، اس وقت اردو کالج تھا. تو پھر مجھے موقع ملا، اسکالرشپ ملی مجھے تہران یونیورسٹی جانے کا. یہ 2000 اور 2001 کی زمانہ تھا. میں جب 2000 کو وہاں گیا تو 2001 کو واپس آیا تو 9 مہینے میں وہاں رہا. تو مجھے وہاں پہ مختلف استادوں سے، جو تہران یونیورسٹی ہے، وہاں پہ موقع ملا پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، سیکھنے کا. تو وہاں ایک پروفیسر تھا ڈاکٹر حاکمی صاحب. جب ان کی کلاس میں پڑھتا تھا تو وہ مجھے قدیم پرشین کے بارے میں بتاتا تھا کہ فارسی قدیم کے الفاظ کیا تھے. چند ایک ایسے الفاظ میرے سامنے آئے تو میں وہاں پہ ایک تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگا کہ یہ تو ہماری زبان ہے. تو یہ جو کہ وہ اونٹ کو ابھی فارسی میں شتر کہتے ہیں، قدیم میں اشتر کہتے تھے، یا بوز ابھی کہتے ہیں، پہلے پس کہتے تھے، مادر ابھی کہتے ہیں، پہلے مات کہتے تھے. تھوڑا سا رکوں گا، مطلب یہ جو شتر کہتے ہیں ہاں، ابھی فارسی یہ جدید ہے، یہ جدید ہے. اس سے پرانا وہ اشتر تھا. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات تو ہے. پھر اسی طرح مادر ہے تو وہ جدید ہے، مات پرانا ہے فارسی کا. اسی طرح پیدر ہے، وہ جدید فارسی ہے. پیت کوہانا ہے، جو پتا، ماتا، یہ سنسکرت الفاظ ہیں. تو لیکن آج بلوچی میں استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے یہ چیزیں جب پڑھے تو مجھے بڑا شوق ہوا، تو کیوں نہ میں اپنی زبان کو کوچ کروں، اپنی زبان کو تلاش کروں. تو جب میں 2001 کو واپس آیا تو 2001 کو ہی میں نے اردو یونیورسٹی کو چھوڑا اور کراچی یونیورسٹی کو جوائن کیا. تو 3 سال 4 سال بعد مجھے موقع ملا کہ میں جا کے پڑھوں، مزید زبان کو مطالعہ کروں، زبان کی اسٹڈی کروں، خاص کر فارسی جو میری اپنی سبجیکٹ تھا. تو اس کے سارا کریڈٹ سبا دشتیاری، جو کہ میرے استاد محترم ہیں، میں ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہوں، جس نے مجھے بلوچی کی طرف متوجہ کیا. تو پھر مجھے 2001 سے جب میں کراچی یونیورسٹی گیا تو مجھے پھر 1 آدھ سال کے بعد مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملا. تو میں نے اپنا جو ٹاپک تھا پی ایچ ڈی کا وہ یہی چنا کہ بلوچی زبان پر بلوچستان میں فارسی کی کتنے اثر ہیں. تو پھر مجھے حالانکہ مجھے سپروائزر میڈم ڈاکٹر شیلا سلیم نوری صاحبہ حالیہ میں ریٹائر ہوئے ہیں، جس کی جگہ پہ میں نے ابھی چارج سنبھالا کراچی یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا ہوں. تو میرے استاد محترم نے مجھے کہنے لگی کہ آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں کوشش کروں گا. تو ویسے بھی جو پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محنت طلب ہوتا ہے. تو اس پہ زیادہ محنت تھا. میں نے اس پہ اس لیے زیادہ محنت کی ترجیح دی کہ میں اگر کچھ بھی کروں تو میری زبان اور میری کلچر اور میرے لوگ پروموٹ ہوں گے. یہ سر میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جس نے سندھی میں ماسٹر کر لیا یا پی ایچ ڈی کر لیا تو وہ پھر جو ہے نا وہ مطلب سندھی ہی کی زبان ہی کی جو ہے نا وہ خدمت میں لگ جاتا ہے. بری بات نہیں ہے، علم میں اچھی بات ہے. جس نے پنجابی میں کر لیا تو وہ صوفیزم پر ریسرچ اور اس کے تھیسز، ٹھیک ہے. کسی ایک زبان کی طرف جو ہے بندہ جو ہے وہ مطلب اپنی ڈگری لیتا ہے، پھر اسی کا ہو رہتا ہے. تو ایک تو وجہ تو آپ نے یہ بتائی کہ آپ نے دیکھا کہ پرانے الفاظ جو ہے سارے بلوچی تھے. تو دوسری وجہ صبا دشتیاری صاحب کی صحبت ہو سکتی ہے.
بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ جگہ کہ صحبت طالع ترا طالع کند، صحبت صالح ترا صالح کند. جو آپ کے ہمنشین ہوگا، جو آپ کے گیدرنگ ہوگی، انوائرمنٹ ہوگا، تو آپ اسی پہ آپ کا اثر ہے. تو یہ نیچرل سی بات ہے. لیکن میں اس کو ایک اتفاق حسن کہوں کہ صبا دشتری 1994 میں جب میرے پاس اردو کالج آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بلوچی زبان میں کام کرنا ہے. میں نے کہا استاد محترم مجھے تو بلوچی اتنی لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا، یہ تو ضروری سی کی بات ہے. میں بلوچ تو ہوں، بلوچی بولتا ہوں، بلوچی میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن مسئلہ کہ مجھے لکھنا پڑھنا ہے تحریری سے تو نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ جو آپ بول رہے ہیں وہی لکھیں. تو مجھے ایک شوق ہوا، جو میرا پہلا آرٹیکل آیا وہ انتخاب اخبار میں چھپا، وہ آپ سمجھے کہ بلوچی کلچر پہ تھا. تو وہیں سے صبا دشتیاری کی جو آپ نے فرمایا اسی کی صحبت، اس کی اثرات اتنے گہرے آ گئے. تو میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی بلوچی اور فارسی پہ کر لیا. 94 تک، یہ ذرا میں بڑا حیران ہو گیا ہوں جی. 94 تک بلوچی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور آج یہ وہی ڈاکٹر رمضان بامری ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی میں بلوچی لینگویج کی کلاسز کا آغاز کر دیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ بے نظیر شہید یونیورسٹی میں لیاری میں، وہاں پر انہوں نے بلوچی لینگویج کا آغاز کر دیا. اور پھر جو ہے نا وہ یہاں نوبل اکیڈمی لیاری کے اندر بلوچی لینگویج کافی عرصے تک پڑھاتے رہے. میں نے بھی کچھ کلاسیں لی تھی. تو مطلب میں اتنی جلدی گروم کرنا، دیکھیں شوق جب ہوتا ہے، جب آپ کو کسی چیز پہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کی ضرورت بن جاتی ہے، پھر آپ کو اس پہ خدمت کرنے کا جذبہ ہو. یہاں پہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس راستے میں محبت ہو، وہ راستے کی جو سفر ہے، وہ جو طوالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ کو راستے مختصر لگتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ 94 سے کیوں، اور پہلے میں نے کیوں کام نہیں کیا، اسٹوڈنٹ لائف میں نے کیوں نہیں کیا جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. آپ نے بلوچی کلاسز کی بات کی تو میں تھوڑا سا اس پہ بھی واضح کروں کہ 2013 میں باقاعدہ کراچی یونیورسٹی میں بلوچی سرٹیفکیٹ کلاسیں میں نے شروع کروائی. ایک آدھ سال تک میں بھاگتا رہا رجسٹرار کے پاس، ڈین صاحب کے پاس، پھر وی سی صاحب سے ملاقات کی. اس وقت پیرزادہ قاسم صاحب تھے. تو میں نے کہا کہ سر یہاں پہ اتنے یعنی 50 لاکھ سے زیادہ بلوچ کراچی اور مضافات میں رہ رہے ہیں، تو ان کی زبان اتنے کیوں اس کو جو ہے نا اگنور کیا جا رہا ہے. تو وی سی صاحب نے کہا کہ مجھے یاد ہے، سوری رجسٹرار صاحب نے کہا، کلیم رضا صاحب تھے پروفیسر صاحب، انہوں نے کہا کہ بلوچی لکھی جاتی ہے، کہ بلوچی تحریری زبان ہے. میں نے کہا سر آپ تو کم سے کم انگلش کی ماہر لسانیات ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انگلش کے، تو آپ کو یہ تو باتیں نہیں کرنی چاہیے. کم سے کم ابوالحسن صدیقی کی کتاب تو پڑھ لیتے تو آپ کو پھر زبان کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا. تو میں نے، کیونکہ میرے آفس اس کے قریب تھا، پرشین ڈپارٹمنٹ اور انگلش ڈپارٹمنٹ بالکل ایک ہی فلور پہ تھے. تو میں نے کچھ کتابیں موٹی موٹی اٹھا کے ان کے آفس گیا. تو میں نے کہا سر یہ سارے بلوچی میں لکھی گئی ہیں. تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ میری کم علمی ہے یا میری جو انفارمیشن میں نہیں تھا. تو میں نے 2012 سے محنت کرنا شروع کیا، لیٹر لکھا، اپلیکیشن دی. تو مجبوراً 2013 سے پہلی مرتبہ بلوچی کلاسیں کراچی یونیورسٹی سے میں نے شروع کیا. 1 سال میں نے پڑھایا. پھر 2015 سے میں گیا، آر شاہ صاحب تھے وی سی لیاری یونیورسٹی، بے نظیر یونیورسٹی کا جو لیاری یونیورسٹی میں مشہور ہے. تو میں وہاں گیا تو ان سے میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اپنی یونیورسٹی میں بلوچی شروع کریں، کیونکہ یہاں پہ لیاری میں اکثریت بلوچ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں، میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں. پھر میں نے یہاں پہ اکیڈمک کونسل سے یہاں پہ پاس کروا کے 2015 اور 16 سے یہاں شروع کیا. سر یہیں سے ہم شروع کریں گے. ناظرین یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. ٹھیک ہے، بلوچی زبان کافی مطلب عرصے تک، ایک تو جو ہے وہ بلوچی دانشور یا بلوچی جو آپ یہ کہہ لیں کہ زبان دان طبقہ ہے، تو انہوں نے اس پر اس طرح سے توجہ نہیں دی جس طرح کہ اس کا حق تھا. لیکن پھر جو ہے ایک سلسلہ چلتا ہے صبا دشتیاری. میں یہی سمجھتا ہوں، میرا اپنا ماننا ہے، کوئی اس سے انکار کرے نہ کرے، جب صبا دشتیاری صاحب آتے ہیں تو پھر ان کی ایک فوج جو ہے وہ اور ظفر موج آگے بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کا جو شاہ سوار بنتا ہے وہ ڈاکٹر رمضان بامری بنتا ہے. یہیں سے شروع کریں گے، کہیں نہ جائیے گا. جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال کراچی میں.